اچھا، تو آج ہمارے سامنے جو معلومات ہیں وہ ایک ایسی گاڑی کی ہیں جو ایک سوال بن کر سامنے آئی ہے۔ بالکل۔ ایک طرف دنیا الیکٹرک اور آٹومیٹک مستقبل کی طرف جا رہی ہے، اور دوسری طرف بی ایم ڈبلیو نے یہ G87 M2 بنا دی ہے۔ ایک ایسی مشین جو پیٹرول، مینول گیئر باکس اور خالص ڈرائیونگ کا جشن مناتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم گہرائی میں جا کر یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ ماضی کی آخری نشانی ہے یا مستقبل کے خلاف ایک بغاوت۔ یہی سوال تو اس گاڑی کی پوری کہانی ہے۔ یہ صرف ایک گاڑی نہیں ہے، یہ ایک بیان ہے، ایک سٹیٹمنٹ۔ جی۔ بی ایم ڈبلیو کا ایم ڈویژن ہمیشہ سے پرفارمنس، پریسیژن اور ڈرائیور کے تجربے کے بارے میں رہا ہے، لیکن اس ماڈل کے ساتھ وہ صرف ایک کار نہیں بنا رہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے نزدیک ایک سپورٹس کار کا اصل مطلب کیا ہے۔ اچھا، تو جو تفصیلات ہمارے سامنے ہیں نا، ان سے ایک بات تو صاف ہے، یہ گاڑی صرف نمبرز کے بارے میں نہیں ہے، نہیں، یہ اس احساس کے بارے میں ہے، اس تعلق کے بارے میں ہے جو ڈرائیور اور مشین کے بیچ میں ہوتا ہے۔ تو پھر آئیے اسی تعلق کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا دل یعنی اس کا انجن، کہا جا رہا ہے کہ اس میں 3.0 لیٹر کا ٹوین ٹربو ان لائن 6 انجن ہے، S58۔ جی۔ لیکن سب سے حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی انجن ہے جو اس سے کہیں بڑی اور مہنگی گاڑیوں M3 اور M4 میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ گاڑی غیر معمولی بنتی ہے۔ ایک چھوٹی اور نسبتاً ہلکی گاڑی میں M3 جیسا طاقتور انجن ڈالنا، ایسے سمجھیں کہ ایک ایتھلیٹ کے جسم میں ایک سپر ہیرو کا دل لگا دیا ہو۔ واہ! اسی کو پاور ٹو ویٹ ریشیو کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ گاڑی اتنی پھرتیلی محسوس ہوتی ہے۔ یہ صرف سیدھی لائن میں تیز نہیں ہے، بلکہ ہر موڑ پر، ہر ایکسلریٹر ان پٹ پر آپ کو وہ طاقت محسوس کراتی ہے جو اس کے سائز کے حساب سے بالکل غیر متوقع ہے۔ اعداد و شمار بھی یہی بتاتے ہیں، تقریباً 453 ہارس پاور اور 550 نیوٹن میٹر ٹارک۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ جان بوجھ کر M2 میں اسے تھوڑا ڈی ٹیون یا کم طاقتور کیا ہے؟ یہ بہترین سوال ہے۔ اور اگر کیا ہے تو کیوں؟ کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ چھوٹی M2 اپنے بڑے بھائیوں کو پیچھے چھوڑ دے؟ اس کا جواب بی ایم ڈبلیو کی انجینئرنگ اور مارکیٹنگ دونوں میں ہے۔ جی ہاں، انجن کو تھوڑا ڈی ٹیون کیا گیا ہے۔ پہلی وجہ ہے توازن۔ توازن؟ جی، M2 کا ویل بیس چھوٹا ہے، یہ ہلکی ہے۔ اتنی زیادہ طاقت کو ایک چھوٹی چیسس پر قابو میں رکھنے کے لیے ایک بہترین بیلنس چاہیے۔ اور دوسری، اور شاید زیادہ اہم وجہ، اپنی پروڈکٹ لائن میں ایک ترتیب رکھنا ہے۔ اچھا، یعنی M3 اور M4 کو اوپر رکھنا ہے۔ بالکل، وہ فلیگ شپ ماڈلز ہیں، انہیں سب سے اوپر رہنا ہے۔ اگر M2 ان سے زیادہ طاقتور ہو گئی تو یہ ان کی مارکیٹ کو متاثر کر سکتا ہے۔ لیکن سچ پوچھیں تو 453 ہارس پاور بھی اس گاڑی کے لیے ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ اور اس طاقت کو سڑک تک پہنچانے کے طریقے بھی بڑے روایتی ہیں۔ یہ ایک ریئر ویل ڈرائیو گاڑی ہے، اور اس میں 8 سپیڈ آٹومیٹک کے ساتھ ساتھ 6 سپیڈ مینول گیئر باکس کا آپشن بھی ہے۔ یہی تو خاص بات ہے۔ ایک منٹ، آج کے دور میں مینول گیئر باکس مطلب آج کل کی آٹومیٹک گاڑیاں اتنی تیز اور اتنی ذہین ہیں کہ وہ انسان سے بہتر گیئر بدل سکتی ہیں، تو پھر یہ آپشن کیوں؟ کیا یہ صرف پرانی یادوں کے لیے ہے؟ آپ کی بات درست ہے کہ جدید آٹومیٹک، خاص طور پر ڈیول کلچ، ایک انسان سے کہیں زیادہ تیزی سے گیئر بدل سکتے ہیں۔ اگر مقصد صرف لیپ ٹائم ہے تو آٹومیٹک ہی بہتر ہے۔ تو پھر؟ لیکن M2 کا مقصد صرف لیپ ٹائم نہیں ہے۔ مینول گیئر باکس دینا پی ایم ڈبلیو کا ایک واضح پیغام ہے کہ یہ گاڑی ڈرائیور کے لیے ہے۔ یہ اس کنٹرول، اس میکینیکل تعلق اور اس اطمینان کے بارے میں ہے جو کلچ دبانے اور گیئر خود لگانے سے ملتا ہے۔ یہ ڈرائیونگ کو ایک کام سے ایک فن بنا دیتا ہے۔ یعنی یہ کارکردگی سے زیادہ تجربے کے بارے میں ہے۔ بالکل۔ آپ سوچیں، آپ ایک پہاڑی سڑک پر ہیں، ہاتھ میں مینول گیئر سٹک ہے، اور ہر موڑ پر آپ کو انجن اور ٹائروں کا رد عمل محسوس ہو رہا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو آج کل کی زیادہ تر کاریں نہیں دے سکتی، اور ریئر ویل ڈرائیو کا ہونا اسی تجربے کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، انجن اور ڈرائیونگ کا فلسفہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اب ذرا اس کی شکل و صورت پر آتے ہیں۔ جب میں نے اس کی تصویر دیکھی تو سب سے پہلے میری نظر اس کی چوکور، کڈنی گرل اور باکس جیسی شکل پر گئی۔ یہ بہت مختلف ہے، خاص طور پر پچھلی M2 کے مقابلے میں۔ سچ کہوں تو یہ ڈیزائن تھوڑا متنازع ہے۔ کیا بی ایم ڈبلیو جان بوجھ کر ایسے ڈیزائن بنا رہی ہیں جو لوگوں کو پولرائز کریں؟ یہ آج کل بی ایم ڈبلیو پر سب سے عام بحث ہے،
اور M2 کا ڈیزائن واقعی پولرائزنگ ہے، لیکن اگر ہم اسے صرف خوبصورتی سے ہٹ کر دیکھیں تو اس کے ہر حصے کے پیچھے ایک فنکشنل وجہ ہے۔ مثلاً یہ جو چوڑے باکس جیسے فینڈرز ہیں، یہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔ M2 کا ٹریک یعنی اس کے پہیوں کے بیچ کا فاصلہ عام 2 سیریز سے بہت زیادہ چوڑا ہے، بالکل M4 کی طرح۔ اچھا، تو ان چوڑے ٹائروں کو ڈھانپنے کے لیے ان فینڈرز کی ضرورت تھی، اور یہ چوڑا ٹریک گاڑی کو موڑ میں زبردست استحکام اور گرپ دیتا ہے۔ اور سامنے کے یہ بڑے ایئر انٹیکس، یہ بھی اسی کا حصہ ہے؟ یقیناً، وہ S58 انجن بہت زیادہ گرمی پیدا کرتا ہے، خاص طور پر ٹریک پر۔ تو سامنے کی گرل اور بمپر میں بڑے سوراخ انجن، ٹربو اور بریکس کو ٹھنڈی ہوا پہنچانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ تو یہ ڈیزائن فارم فالوز فنکشن کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور جب آپ اندر بیٹھتی ہیں تو کہانی بالکل بدل جاتی ہے۔ ہاں، باہر سے یہ ایک روایتی سپورٹس کار ہے، لیکن اندر ایک بہت بڑی خمیدہ اسکرین ہے جو تقریباً آدھے ڈیش بورڈ پر پھیلی ہوئی ہے۔ ایک طرف 12.3 انچ کا ڈرائیور ڈسپلے اور دوسری طرف 14.9 انچ کی ٹچ اسکرین۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد نہیں؟ ایک خالص ڈرائیورز کار میں اتنی بڑی اسکرینز! یہ اس گاڑی کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں 2 دنیاؤں میں رہ رہی ہے۔ ایک طرف یہ ایک پرانے اسکول کی میکینیکل سپورٹس کار ہے، اور دوسری طرف یہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی سے بھرپور لگژری کار ہے۔ لیکن کیا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں؟ BMW کو لگتا ہے کہ چل سکتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج کا خریدار دونوں چیزیں چاہتا ہے۔ وہ ٹریک پر بہترین ہینڈلنگ چاہتا ہے، لیکن روزمرہ کی ڈرائیو میں اسے ایپل کار پلے اور ایک اچھا نیویگیشن سسٹم بھی چاہیے۔ اور اس تجربے کو مزید خاص بنانے کے لیے سیٹوں کے آپشنز بھی ہیں۔ عام M سپورٹس سیٹس کے علاوہ کاربن فائبر سے بنی ریسنگ بکٹ سیٹس کا بھی آپشن ہے۔ یہ تو بہت ہی سنجیدہ اپ گریڈ لگتا ہے۔ وہ کاربن بکٹ سیٹس دیکھنے میں شاندار ہیں اور ٹریک پر آپ کو اپنی جگہ پر جکڑے رکھتی ہیں، لیکن ہاں، روزمرہ استعمال میں ان میں بیٹھنا اور ان سے نکلنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ پھر سے وہی دوہرا کردار دکھاتا ہے۔ یعنی آپشن خریدار کے پاس ہے؟ بالکل۔ BMW خریدار کو انتخاب دے رہی ہے کہ وہ اپنی گاڑی کو کتنا سنجیدہ یا کتنا روزمرہ کے قابل بنانا چاہتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ طاقتور انجن ہے، یہ فنکشنل لیکن متنازع ڈیزائن ہے، اور یہ دوہری شخصیت والا انٹیریئر۔ یہ سب مل کر سڑک پر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پیور انتھوزیاسٹ کوپ ہے تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ڈرائیورز کار کا اصل مطلب ہے ڈرائیور اور مشین کے درمیان ایک گہرا، غیر فلٹر شدہ تعلق۔ مطلب جب آپ سٹیئرنگ گھمائیں تو آپ کو فوراً محسوس ہو کہ اگلے ٹائر کیا کر رہے ہیں۔ جب آپ بریک لگائیں تو آپ کو گاڑی کا وزن محسوس ہو۔ ایک کنیکشن۔ جی، ایک کنیکشن۔ اور M2 کا ہر پہلو، اس کا چھوٹا ویل بیس، اس کا RWD سیٹ اپ، اس کا سخت چیسز، اسی تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں ایڈیپٹیو M سسپینشن اور ایکٹیو M ڈیفرنشل جیسی جدید ٹیکنالوجیز بھی ہیں۔ کیا یہ سب کمپیوٹرائز سسٹم اس خالص تجربے کو کم نہیں کرتے؟ ایسا نہیں لگتا کہ ڈرائیور اور سڑک کے درمیان ایک الیکٹرانک فلٹر آ گیا ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ آج کی گاڑیوں میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ ٹیکنالوجی کے بغیر اسے محفوظ طریقے سے استعمال کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ ٹیکنالوجیز تجربے کو کم نہیں کرتی بلکہ اسے ممکن بناتی ہیں۔ کیسے؟ ایڈیپٹیو سسپینشن کا مطلب ہے کہ آپ شہر کی خراب سڑکوں پر گاڑی کو نرم رکھ سکتے ہیں اور ٹریک پر اسے سخت کر سکتے ہیں۔ اور ایکٹیو M ڈیفرنشل تو جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ موڑ کاٹتے وقت یہ خود بخود طاقت کو اس پچھلے پہیے پر بھیجتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ گرپ ہوتی ہے۔ اچھا؟ جس سے گاڑی موڑ سے بہت تیزی سے اور زیادہ کنٹرول کے ساتھ باہر نکلتی ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی آپ کی مدد کرتی ہے، آپ کی جگہ نہیں لیتی۔ آخر میں قیمت کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں اس کی قیمت تقریباً $63,000 سے شروع ہوتی ہے، جو آپشنز کے ساتھ $75,000 سے بھی اوپر جا سکتی ہے۔ اس قیمت پر مارکیٹ میں اور بھی گاڑیاں ہیں۔ بالکل ہیں۔ یہ ان کے مقابلے میں کیسی ہے؟ یہاں اس کی پوزیشننگ بہت دلچسپ ہے۔ اس قیمت پر آپ ایک مڈ انجن پورشے کیمن دیکھ سکتے ہیں جو اپنی بے مثال ہینڈلنگ کے لیے مشہور ہے، یا پھر آڈی RS3 جو اپنے 5 سلنڈر انجن اور آل ویل ڈرائیو گرپ کی وجہ سے ایک الگ تجربہ دیتی ہے۔ اور M2 ان کے بیچ میں کہاں آتی ہے؟ M2 ان کے درمیان ایک منفرد جگہ بناتی ہے۔
ये केमन की तरह नाजुक और मुतवाज़िन नहीं है और ना ही RS3 की तरह हर मौसम में चलने वाली है। ये इन दोनों से ज़्यादा वहशी, ज़्यादा चंचल और शायद थोड़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। ये उन लोगों के लिए है जो एक फ्रंट इंजन RWD मसल कार जैसा किरदार चाहते हैं, लेकिन एक जदीद जर्मन पैकेज में। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि नई BMW M2 G87 एक ऐसी मशीन है जो तजादात से भरी हुई है। बिल्कुल। इसमें M3 M4 की बेपनाह ताकत है, लेकिन एक छोटे जिस्म में। इसमें जदीद तरीन डिजिटल इंटरफेस है, लेकिन साथ ही एक पुराने ज़माने का मैनुअल गियर बॉक्स भी। इसका डिज़ाइन कुछ लोगों के लिए अजीब है और कुछ के लिए बामकसद तौर पर खूबसूरत। जी बिल्कुल यही। ये एक ही वक्त में एक रिवायती स्पोर्ट्स कार और एक जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार है। बिल्कुल। और यही चीज़ हमें वापस हमारे इब्तिदाई सवाल पर ले आती है। ये तमाम तफसीलात इस गाड़ी की शानदार इंजीनियरिंग को तो दिखाती हैं, लेकिन ये एक बड़ा और सोच तलब सवाल भी पैदा करती हैं। वो क्या? हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां गाड़ियां तेजी से इलेक्ट्रिक, खुदकार और खामोश होती जा रही हैं। ऐसे में क्या BMW M2 G87 जैसी रिवायती पेट्रोल इंजन वाली, शोर मचाती और खालिस तौर पर ड्राइवर पर मरकूज स्पोर्ट्स कार अपने दौर की आखिरी अजीम मिसालों में से एक है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम इस गाड़ी की शक्ल में एक दौर का शानदार इख्तिताम देख रहे हैं, या ये इस बात का सबूत है कि खालिस ड्राइविंग का जज्बा अभी जिंदा है, चाहे उसे कितने ही चैलेंजेस का सामना हो?